یاد رکھو یہ ہماری اور آپ کی مہربانی نہیں ہے بلکہ یہ کرم حضرت احمد حسین تیغی کا ہے کہ وہ پہلے بھی سنوا رہے تھے اب بھی سنوا رہے ہیں۔ تو آج یہ جان لیجئے کہ آپ کا مقدر بھی چمکے گا، آپ کی دنیا بھی چمکے گی، آپ کی آخرت بھی چمکتی ہوئی نظر آئے گی کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ۔ اگر بیدار ہیں تو کہہ دیجئے سبحان اللہ، مکمل طور پر اپنی بیداری کا ثبوت دیکھیے کہ آج ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر راہ شریعت منبع علم و حکمت حضرت مولانا اکبر حسین تیغی خلیفہ احمد حسین تیغی علیہ الرحمہ تشریف فرما ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ان کی کاوشوں اور محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ اب تک ہم جلسے میں بیٹھے ہیں، ان کی کاوشوں اور محبتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم جلسہ سن رہے ہیں، ورنہ اتنی رات تک لوگ جلسے میں بیٹھتے نہیں ہیں۔ آج اگر یہ شعراء کرام جو یہاں موجود ہیں ان کو آپ نے سماعت کی ہے، آگے سننا ہے، نقیب صاحب بار بار آتے گئے آپ کو سناتے رہے، آپ نے محبتوں سے نوازا، خطیب صاحب آئے خطابت ہوئی آپ نے سنا انہیں بھی محبتوں سے نوازا، ہم بھی آپ کے درمیان موجود ہیں آپ محبتوں سے سن رہے ہیں۔ پیارے یاد رکھو یہ ہماری اور آپ کی مہربانی نہیں ہے بلکہ یہ کرم حضرت احمد حسین تیغی کا ہے کہ وہ پہلے بھی سنوا رہے تھے اب بھی سنوا رہے ہیں۔ ایسا کہ سرکار سرکاری عرصے احمد حسین تیغی صاحب سجادہ شاہ اکبر حسین تیغی، اور پھر خلیفہ اکبر حسین حافظ اسلم صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، دیگر خلفاء بھی موجود ہیں۔ میں بس اتنا آپ سے کہنا چاہوں گا، جلسے میں بیٹھے ہو یاد رکھنا یہ جلسہ نہ آپ نے سجایا ہے نہ ہم نے سجایا، جلسہ تو سرکار احمد حسین تیغی نے سجایا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اس جلسے میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں اور نہ صاحب سجادہ کی مرضی سے آئے ہیں، نہ ان کے بلانے سے آئے ہیں، نہ صدر جلسہ کے بلانے سے ہماری یہاں حاضری ہوئی ہے، نہ نقیب جلسہ کے کہنے پہ ہم آئے ہیں، نہ ان شعراء کرام کے سننے کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں، بلکہ سنیوں مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ آج کے جلسے میں اگر ہماری حاضری ہوئی ہے تو ایک طرف سرکار سلطانی کا کرم ہے تو دوسری جانب سرکار احمد حسین کا کرم ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ایسا کہ سرکار سرکاری، کیونکہ کہنے والے نے کہا ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ مسلمانوں محبوب کی محفل میں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ملاحظہ کرو آج ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ احمد حسین تیغی کے بلانے پہ آئے ہیں، ان کی دعوت پہ آئے ہیں۔ سرکار سرکاہی سرکار تیغلی کے بلانے پہ ہماری حاضری ہوئی ہے، آج یہاں ہم موجود ہیں تو میرے غریب نواز کا کرم ہے، آج یہاں حاضر ہیں سرکار غوث پاک کا فیضان ہے۔ اب سنیوں مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جب کوئی کسی کو بلاتا ہے تو بلانے والا میزبان ہوتا ہے، آنے والے مہمان ہوتے ہیں۔
آج ہم جو یہاں ہیں تو ہم مہمان نہ حضرت اکبر حسین صاحب کے ہیں، نہ حضرت اسلم حسین صاحب کے ہیں، نہ جناب رستم صاحب کے ہیں، نہ جناب جو ہے معین الدین بشن پوری کے ہیں، نہ جناب جو ہے سیاہ مظفر پوری کے ہیں، نہ ہم مولانا اعظم فریدی کے ہیں، نہ ہم دیگر لوگوں کے مہمان ہیں، نہ نگار مظفر پوری کی وجہ مہمان ہم بنے ہیں، نہ جو ہے احمد خان جو ہے نہ ہم آج جو مہمان بنے ہیں، نہ جو ہے رضا محمد رضا کے مہمان ہیں، بلکہ آج مہمان ہیں تو ہم حسین تیغی کے مہمان ہیں، سرکار سرکاہی کے مہمان ہیں، غریب نواز کے مہمان ہیں، غوث اعظم کے مہمان ہیں، حسین اعظم کے مہمان ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ کے مہمان ہیں، سیدنا عثمان غنی کے مہمان ہیں، سیدنا عمر فاروق کے مہمان ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کے مہمان ہیں۔ اور سنیو مجھے کہنے نہ دیا جائے اگر آج ہم مہمان ہیں تو رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ سرکار سرکاہی عرس احمد حسین بیگی، عرس احمد حسین بیگی، صاحب سجادہ صوفی اکبر حسین بیگی، علامہ منہاج رضا صاحب قبلہ سرکت اڑیسہ۔ زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ اب آگے سنو، ہم مہمان احمد حسین تیغی کے، ہم مہمان سرکار سرکاہی کی۔ یاد رکھنا کہ مہمان جب کسی کا کوئی بنتا ہے تو میزبان جتنا بڑا ہوتا ہے میزبانی اسی اعتبار سے کی جاتی ہے، میزبان جتنا بڑا ہوتا ہے میزبانی اسی انداز میں کی جاتی ہے۔ اگر ہم مولانا اکبر حسین کے میزبان مہمان بنتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے ہماری میزبانی کرتے ہیں، مولانا رستم کے مہمان بنتے ہیں میزبانی وہ اپنے انداز میں کرتے ہیں، معین الدین بشن پوری کے مہمان بنتے ہیں میزبانی وہ اپنے اعتبار سے کرتے ہیں، نگار مظفر پوری کے مہمان بنتے ہیں میزبانی وہ اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ اگر ہم محلے کے کسی رئیس و کبیر کے مہمان بنے تو وہ میزبانی اپنے انداز میں کر رہے ہیں، محلے کے سردار کے مہمان بنے وہ میزبانی اپنے انداز میں کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی امیر گھرانے کے مہمان بنتے ہیں تو وہ میزبانی اپنے انداز میں کرتے ہیں، لیکن سنیوں مجھے کہنے نہ دیا جائے آج ہم مہمان اگر احمد حسین تیغی کے ہیں، سرکار سرکاہی کے ہیں، غوث و خواجہ و رضا کے ہیں، تو سنیوں یاد رکھنا آج ان بزرگان دین کا کرم ایسا ہوگا کہ ہمارا دامن چھوٹا پڑ سکتا ہے، ان کے کرم چھوٹے نہیں ہو سکتے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ نعرے مسلک اعلیٰ حضرت عرس احمد حسین آبی۔ آج کرم نوازی ہوگی احمد حسین کی، ان سے وابستہ رہو، ان سے ملے رہو۔ ایک بات دوسری پڑھ لیں تو بات آگے بڑھاؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم منبع العلم والحلم لکم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بتائیں کہ آپ سے تھوڑی دیر برداشت کریں گے؟ ارے سنیں گے تھوڑی دیر؟ جتنے لوگ سنیں گے اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرائے، بولے لبیک یا رسول اللہ، اور زور سے بولیں لبیک یا رسول اللہ، اور زور سے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ مائک کو آپ اپنی حالت میں رہنے دیجئے، بہت اچھا بجا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مجھے مائک کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے اور میں مائک کے بھروسے کبھی تقریر نہیں کرتی۔ اگر ہزاروں کا بھی مجمع ہو بغیر مائک کے پورے مجمع کو اپنی تقریر سنا سکتا۔ نصیب صاحب آ جائیں گے؟ چلیے اللہ آپ کو سلامت، آ جائیے گا۔ ہاں زور سے بولیے، اور زور سے بولیے۔ آج مہمان کے ہوئے احمد حسین تیغی علیہ الرحمہ کے مہمان ہوئے۔
آج ہم مہمان کس کے ہوئے؟ سرکار سرکاہی کے ہوئے. ان سبوں کی نوازشات ہوگی، کرم ہوں گے، ان سبوں کی دعائیں ہوں گی، ان سبوں کے صدقات ہوں گے، ہمارا دامن ہوگا اور دامن مراد پوچھ کر کے یہاں سے واپس جائیں گے. پیارے یاد رکھنا، ان بزرگوں کی بارگاہ میں جو ہماری حاضری ہوتی ہے اور ہم جو بزرگوں کی بارگاہ میں آتے ہیں، آج لوگ اپنے علاقے کے بزرگوں کو اہمیت نہیں دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے درمیان پلے بڑھے ہیں، ان کی زندگی، ان کی صبح و مشاء ہمارے بیچ گزری ہے اور اسی زندگی کو گزارتے ہوئے وہ ہمارے درمیان سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اہمیت نہیں دی جاتی ہے. بہت سارے لوگ تو کرامتوں کے منتظر رہتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ کوئی کرامتیں ہوتی تو ہم انہیں ولی مانتے، کوئی سوچتے ہیں کہ کوئی عجوبہ ہوتا تو ہم انہیں ولی مانتے، کوئی سوچتا ہے کہ کوئی ایسی باتیں تو دیکھنے کو نہیں ملی جس سے ان کی ولایت ثابت ہو. یاد رکھنا، کرامت سے بڑھ کر استقامت کا نام ہے اور ولیوں نے آج تک دنیا میں پہلے استقامت کو فوقیت دی ہے، کرامت تو خود بخود ظہور میں آیا ہے. کسی نے خود سے کرامت دکھانے کی کوشش نہیں کی ہے. جن بزرگان دین کی بھی کرامتیں ظہور میں آئی ہے، آپ جب ان کے سیاق و سباق کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ دکھانا نہیں چاہتے تھے لیکن ان کا فضل ہو گیا اور ان سے کرامتوں کا ظہور ہو گیا. ملاحظہ کرو، کرامتوں سے بڑھ کر استقامت ہونی چاہیے، کرامتوں سے بڑھ کر شریعت مطہرہ کا پابند ہونا چاہیے. اگر آپ کے علاقے میں کوئی صوفی و صفا عالم ہو، کوئی پڑھا لکھا عالم ہو، کسی کا خلیفہ موجود ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز پنجگانہ کے پابند ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں وہ شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں وہ دیندار ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں وہ سنت مصطفیٰ کے پابند ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں غلام مصطفیٰ کا پٹا انہوں نے کال میں اپنے گلے میں ڈال کر رکھا ہے، تو سنیوں مجھے کہنے نہ دیا جائے اس ولی کے لیے اس سے بڑی کرامت ہو نہیں سکتی ہے. یہ سب سے بڑی کرامت ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. یہ سب سے بڑی کرامت ہے. اور آگے چل کر ایک جملہ اور دے رہا ہوں، اسے بھی غور سے سننا. آج علاقے کا جو پہچان ہو رہی ہے، علاقے کا جو نام ہو رہا ہے، علاقے کی جو پہچان ہو رہی ہے، علاقے کا جو چرچا ہوتا ہے، آج شہر مظفر پور کو اگر پوری دنیا جان رہی ہے تو لیچی کی وجہ سے نہیں جان رہی ہے، سرکار سرکاہی کی وجہ سے جان رہی ہے. آج اگر مظفر پور کے اطراف کو لوگ جان رہے ہیں تو جو جہاں کے ولی ہیں وہاں کی وجہ سے ان کو جانا جا رہا ہے، یا کسی مرکزی ادارے کی وجہ سے ان کی پہچان ہوتی ہے. سرکار سرکاہی نے سب سے پہلے جس مدرسے کا قیام جو ہے کیا ہے، جس مدرسے کو کی بنیاد رکھی ہے، وہ مدرسہ سرکاہی شریف کی دھرتی پہ آج بھی موجود ہے. غالباً 1947 میں حضرت نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، لیکن مدرسہ کے ہی علاقے میں ہو گیا. حضرت سوچنے لگے آخر یہ مدرسہ چلے گا تو کیسے چلے گا، یہاں طلبہ آئیں گے تو کیسے آئیں گے، اور دور و دراز سے طلبہ تو یہاں آ ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ گاڑیوں کا سادھن نہیں تھا. اس وقت اتنی گاڑیاں نہیں تھی. حضرت سرکار سرکاہی کے دل و دماغ پر یہ بات آئی کہ شہر مظفر پور میں ایک مدرسہ قائم کیوں نہیں کیا جائے. تو حضرت نے ایک مدرسہ شہر مظفر پور کے دامودر محلے میں 1949 میں قیام کیا. زور سے بولو سبحان اللہ. 1949 میں قیام کیا. غور سے میری باتیں سننا. سرکار سرکاہی کی قربانیاں دیکھو، ان کے خلفاء کی محنتیں دیکھو. سرکار سرکاہی سے محبت کرنے والوں یاد رکھنا، سرکار سرکاہی ایسے راضی نہیں ہوں گے بلکہ سرکار سرکاہی کے چاہنے والوں سے بھی تم سے محبت کرنی ہوگی، ان سے بھی پیار کرنا ہوگا. اگر ہم احمد حسین تیغی سے پیار کرتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سرکار سرکاہی سے بھی پیار کرتے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو میرے پیارے. تو آج جب سرکار سرکاہی کے دل میں یہ بات آئی کہ مظفر پور شہر میں ایک دینی ادارہ ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے تاکہ علوم دینیاں عام ہو، مصطفیٰ کی شریعت سکھائی جائے، قرآن کا مفہوم سمجھایا جائے، قرآن کی تفسیر پڑھائی جائے.
سرکار سرکاہی داتا تیغ علی نے دامدرپور کی دھرتی پر جب مدرسہ علیمیہ انواع العلوم کی بنیاد رکھنا چاہا اور اس مدرسے کی بنیاد رکھنے کی بات آئی تو حضرت کے دل میں ایک بات اور پیدا ہوئی، اور بات یہ تھی کہ اس مدرسے کی بنیاد کسی سید زادے سے رکھوائی جائے. زور سے بولو. یہ ساتھ سورے اٹھا دی. میری تقریر میں اگر کوئی سو جائے تو یہ میری کرامت ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. میری تقریر میں اگر کوئی سو جائے تو یہ میری کرامت ہے، ورنہ میری تقریر میں تو سوئے ہوئے لوگ اٹھ جاتے ہیں. سوئے ہوئے جی سوئے ہوئے اٹھ جاتے ہیں. ابھی باتیں انشاءاللہ ہوں گی، آپ غور سے سنیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا. سرکار سرکاہی کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، فرد واحد کا نام نہیں ہے، بلکہ سرکار سرکاہی ایک بہت بڑی جماعت کا نام ہے، ایک بہت بڑی تحریک کا نام ہے. اور قسم خدا کی سرکار سرکاہی کے دل میں جب یہ بات پیدا ہوئی کہ اس مدرسے کی بنیاد کسی سید زادے سے رکھوائی جائے. اس زمانے میں خط و کتابت کا دستور تھا، یہ فون نہیں تھے، ٹیلی فون نہیں تھے، تار نہیں تھے. سرکار سرکاہی نے قلم نکالا اور دوات جو ہے سنبھالے. سرکار سرکاہی نے کاپی لی اور یہ خط لکھا ان کے نام پر، محدث اعظم ہند کے نام پر. زور سے بولو. محدث اعظم ہند کے نام پر انہوں نے خط لکھا اور نیچے انہوں نے دستخط خط کیا فقیر تیغ علی. زور سے بول دو سبحان اللہ. فقیر تیغ علی انہوں نے دستخط کیا نیچے. دستخط کرنے کے بعد خط بھیج دیے گئے. محدث اعظم ہند کچوچا شریف جب وہ خط پہنچا ہے، محدث اعظم ہند کے ہاتھ میں جب وہ خط رکھا گیا ہے، انہوں نے کھولا ہے، عبارتیں پڑھی ہے. نیچے جب نظر پڑی ہے دیکھا لکھا ہوا ہے فقیر تیغ علی محدث اعظم ہند علامہ احمد حسین کچوچوی رحمت اللہ علیہ کچوچا کی دھرتی پر رہ کر یہ نشان کہ بہار میں بھی کوئی فقیر رہتا ہے. زور سے بولو. بہار میں بھی کوئی فقیر ہوتا ہے. حضرت سید احمد حسین محدث اعظم ہند کچوچوی رحمت اللہ علیہ نے دعوت قبول کیا. گاڑی انہوں نے وہاں سے لکھا. لینے کے بعد شہر مظفر پور پہنچے. ریلوے اسٹیشن پہ جو ہے لینے کے لیے سرکار سرکاہی کے خلفاء اور ان کے ماننے والے پہنچے. انہیں ریسیو کیا گیا اور مدرسے کی بنیاد رکھنے کے لیے جب محدث اعظم ہند آئے، آگے بڑھے، مدرسے کی بنیاد رکھنے کی تیاریاں ہو رہی ہے. قسم خدا کی محدث اعظم ہند نے کہا تھا کہ اے لوگوں ذرا یہ تو بتا کہ وہ فقیر یہ جو ہے لوگوں ذرا یہ تو بتا وہ نوجوان کہاں ہے جس نے مجھے خط لکھا ہے، جس نے مجھے بلایا ہے، جس نے مجھے دعوت دی ہے. سرکار سرکاہی حضرت داتا تیغ علی ایک کونے میں بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہا حضور مظفر پور میں فقیر نہیں ہوتا. زور سے بولو سبحان اللہ. مظفر پور میں فقیر نہیں ہوتا ہے. جب آپ کی سماعت رات کے 3 بجے یہ ہے تو رات کے 10 بجے کیا ہوگا؟ تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن قسم خدا کی یہ صاحب سجادہ کی محبتوں کا نتیجہ ہے، ان کا پیار ہے، انہوں نے آپ سے محبتیں کی ہے. یہ حافظ اسلم صاحب کی قربانیاں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں. یہ خلفائے جو ہے سرکار احمد حسین تیغی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ اتنی رات میں بھی آپ بیٹھ کر جلسہ سن رہے ہو، وہ بھی زندہ دلی کے ساتھ سن رہے ہو. ملاحظہ کرو، سرکار سرکاہی نے کہا حضور بہار میں فقیر نہیں ہوتا ہے. حضرت محدث اعظم ہند آگے بڑھے، گلے سے لگایا کہ حقیقت میں آپ نے جو لکھا تھا وہ آپ کے اندر موجود ہے. زور سے بولو. آج ہم حضرت صوفی الحاج احمد حسین تیغی علیہ الرحمہ کے عرس کی تقریب میں بیٹھے ہیں.
ایک جملہ اور لے لو اور اسے ایکسپٹ کرنا، کیونکہ صاحب انس کے لیے وہ دن بہت بڑا دن ہوتا ہے، ان کے لیے بڑی مسرتوں کا دن ہوتا ہے، خوشیوں کا دن ہوتا ہے، اور آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج ہے ملاقات کی رات۔ حضرت سرکار سرکاہی ہے اور ایک طرف احمد حسین تیغی ہے، ہم حضرت احمد حسین تیغی کے عرس میں آئے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جب کسی صاحب عرس کا عرس ہوتا ہے اور صاحب عرس کے عرس کی تقریب میں جب عوام اہل سنت آتے ہیں، اولیاء جو ہے علماء اہل سنت آتے ہیں، شہداء اہل سنت آتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھنا، صرف عوام نہیں آتی ہے، صرف اولیاء علماء نہیں آتے ہیں، صرف شہداء نہیں آتے ہیں، بلکہ ان محفلوں کی برکتیں یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ان کے عرس کی تقریب میں میرے غوث پاک جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ان کے عرس کی تقریب میں میرے غوث پاک جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں سرکار سرکاہی کا فیضان ہوتا ہے تو غریب نواز بھی چلے آتے ہیں، سرکار سرکاہی کی دعائیں ہوتی ہیں تو مخدوم سمنا کی بھی حاضری ہو جاتی ہے، سرکار سرکاہی کا کرم ہوتا ہے تو حضرت امام احمد رضا بھی موجود ہوتے ہیں۔ یعنی صاحب عرس کے مزار پر، صرف آج صاحب عرس کے مزار پر علماء کی بھیڑ نہیں ہے، اور جو ہے صرف شہداء کی بھیڑ نہیں ہے، صرف عوام کی بھیڑ نہیں ہے، بلکہ یہاں غوث اعظم بھی موجود ہے، غریب نواز بھی موجود ہے، مخدوم سمنا بھی موجود ہے، فرید الدین گنج شکر بھی موجود ہے، نظام الدین اولیاء بھی موجود ہے، بندہ نواز قیسو دراز بھی موجود ہے، حضرت جلال الدین بخاری بھی موجود ہے، حضرت سرکار سرکاہی بھی موجود ہے، امام اہل سنت بھی موجود ہے، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری بھی موجود ہے، حضرت علاء الحق پنجابی بھی موجود ہے، محدث اعظم ہند بھی موجود ہے، مخدوم اشرف سمنا بھی موجود ہے، اور سنیوں ان سب کے موجودگی کی یہ دلیل ہے کہ جب ہم صاحب عرس سے مخاطب ہوتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے، ہم دعا مانگ رہے ہیں، صاحب عرس کی بارگاہ سے ہم نے متوجہ ہو کر یہ کہنا شروع کیا ہے ہم بے اولاد ہیں، آپ دعا کر دے خدا صاحب اولاد بنا دے، ہم پریشان ہیں آپ دعا کر دے خدا ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم بے روزگار ہیں آپ دعا فرما دے خدا ہماری بے روزگاری کو دور کر کے ہمیں صاحب روزگار بنا دے۔ سنیو سنو سنو، علماء فرماتے ہیں انہی میں ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو بڑی دقت کے ساتھ، بڑی سماحت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ صاحب عرس سے متوجہ ہوتا ہے، اور صاحب عرس کی ساری توجہ ان کے جانب ہو جاتی ہے۔ ہم مانگ رہے ہیں، اب ملنے میں تاخیر ہونے لگتی ہے، دل اکتانے لگتا ہے، تو قسم خدا کی علماء فرماتے ہیں کہ دلوں کی کیفیت سے آنے والے بزرگ محسوس کرتے ہیں، اور کبھی ہمیں غوث پاک نواز دیتے ہیں، کبھی غریب نواز دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان حضور غریب نواز، فیضان سرکار سرکاہی، فیضان حضور احمد حسین قادری تیغی، علامہ منہاج رضا صاحب اللہ کانپوری صاحب۔ زور سے بولیے اور زور سے بولیے۔ تو یہاں غوث بھی موجود ہے، خواجہ بھی موجود ہے، مخدوم بھی موجود ہے، رضا بھی موجود ہے، وارث دیا بھی موجود ہے، اور سرکار سرکاہی بھی موجود ہے، اور ہم سبوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، ہماری سماعتوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے انداز کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے لب و لہجہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ مقبولیت کی گھڑی ہے۔ اگر دل میں بھی ہم نے کسی بات کو ٹھان لی ہے اور یہ سوچ لیا ہے خدایا آج احمد حسین تیغی علیہ رحمہ کے صدقے، سرکار سرکاہی کے صدقے تو ہمیں یہ عطا فرما دے، تیری دعا پہ آمین کہنے والے یہ بزرگان دین ہوں گے، پھر یہ دعا رد نہیں ہوگی، باب اجابت سے ٹکرائے گی، خدا قبول فرما لے گا۔ آگے سنو، کون ہے یہ سرکار سرکاہی؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ کون ہے سرکار سرکاہی؟ کون ہے سرکار سرکاہی؟ جن کو آپ نے
دادا پیر دادا پیر دادا پیر، یہی مشہور ہے دادا پیر۔ اور پھر یہ ٹائر والے اپنے اپنے جانب سے بنا کر بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے سرکار سلطانی کو نہیں پہچانا ہے، کیونکہ سرکار سلطانی اس مرد مجاہد کا نام ہے جنہوں نے زندگی بھر سنت مصطفیٰ کو زندہ کیا ہے، زندگی بھر سنت مصطفیٰ کو زندہ کیا ہے۔ اور کرو کون ہے یہ سرکار سلطانی؟ کون ہے یہ سرکار سلطانی؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اگر سننا چاہتے ہو تو ذرا اپنے اندر زندگی پیدا کرو۔ یہ سرکار سلطانی ہے جو پوری زندگی مسلک اعلی حضرت کی ترجمانی کرتے رہے۔ کون ہے یہ سرکار سلطانی؟ یہ سرکار سلطانی وہ ہے کہ جن کے تعلق سے حضرت حافظ ملت نے فرمایا تھا کہ بخدا میں نے سرکار تیغ علی کو بخدا پایا۔ زور سے بولو سرکار سلطانی کو بخدا پایا۔ یہ بزرگان دین ہے۔ کون ہے یہ سرکار سلطانی جن سے سرکار مفتی اعظم ہند محمد فرماتے تھے؟ یہ کون ہے سرکار سلطانی جسے علامہ صفی الدین بہاری محبوب نظر رکھتے تھے؟ کسی عام شخصیت کا نام سرکار سلطانی نہیں ہے، اور صرف مقبول عوام کا نام سرکار سلطانی نہیں ہے، بلکہ مقبول بارگاہ خاص کا نام سرکار سلطانی ہے۔ یہ سرکار سلطانی ہے جو ہماری پہچان ہے، ہماری شان ہے، ہماری جان ہے۔ کون ہے یہ سرکار سلطانی؟ ان کے بچپنے کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے اپنے علماء سے سنا ہے سرکار سلطانی کا بچپنا تھا۔ ماں سرکار سلطانی کو اپنے گود میں لے کر سو رہی تھی، رات کی تنہائی تھی، ماں اپنے گود میں لے کر سو رہی ہے۔ آج کا زمانہ نہیں تھا، ہر محلے میں لائن ہے، ہر محلے میں بلب جل رہے ہیں، ہر محلے میں روشنی ہے۔ وہ زمانہ تھا چراغ جلایا جاتا تھا، رات کی تاریکی چھا جاتی تھی، لوگ جب بستر استراحت جاتے تھے تیل بچانے کے لیے، کیونکہ غریبی کا زمانہ تھا، تیل بچانے کے لیے چراغ بجھا دیا جاتا تھا۔ بچوں کو مائیں اپنے سینوں سے چمٹا کے رکھتی تھی، آج مائیں بیچ میں کیا رکھتی ہے، اس کے بعد بچہ رکھتی ہے، تاکہ اس ماں کے نیند میں کسی طرح کا کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر باپ موجود ہے تو پھر بچے کو باپ کے حوالے کر دیتی ہے۔ لیکن سنو سرکار سلطانی کی والدہ محترمہ ہے، اپنے بیٹے کو سینے سے چمٹا کر بستر استراحت پہ آرام کر رہی ہے، سو رہی ہے۔ سوتے سوتے اچانک آنکھ کھلتی ہے، سرکار سلطانی کی ماں کیا دیکھتی ہے؟ بیٹا میرے سینے پہ موجود نہیں ہے، بیٹا میرے سینے سے چمٹا نہیں ہے۔ ماں گھبرا گئی، سوچنے لگی خدایا میرا بیٹا تیغ علی کہاں گیا؟ ابھی اسی سوچو فکر میں تھی کہ اچانک ان کے پیر پر کسی چیز کے سرسرانے کی آواز آئی، ٹھنڈک سی محسوس ہوئی۔ سرکار سلطانی کی ماں اٹھ کر بے چین ہو جاتی ہے، بے تاب ہو جاتی ہے، سوچنے لگتی ہے آخر میرے پاؤں کو کس چیز نے مس کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو میرے پاؤں کو ٹچ کر کے جا رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی زہریلی شے ہے اور اس شے نے میرے بیٹے تیغ علی کو نقصان پہنچایا ہے؟ ابھی سرکار سلطانی کی ماں اسی سوچو فکر میں تھی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، بے تاب ہو گئی، بے چین ہو گئی، لیکن ماں کو رہا نہیں گیا۔ سرکار سلطانی کی ماں اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتی ہے، اپنے پیر کے جانب کرتی ہے تو دیکھتی کیا ہے کہ جس بیٹے کو ہم نے سینے سے لگایا تھا وہ بیٹا میرے قدموں کا بوسہ لے رہا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو باتیں ہیں اسے سننا۔ سرکار سلطانی کی ماں نے بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور وہ مانگے دوہر بول پڑی، بیٹا تو نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا، خوف زدہ کر دیا تھا، میں تو پریشان ہو گئی تھی، سوچنے لگی تھی، طرح طرح کے خیالات آنے لگے تھے۔ ماں سے ماں نے بیٹے سے بہت سارے سوالات کر دیے۔ جانتے ہو سرکار سلطانی کا بچپنا ہے، ابھی بہت چھوٹے ہیں، ماں کے باتوں کا جواب سرکار سلطانی عالم تصور میں دیتے ہیں۔ ماں سنو آپ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ جانتی ہو ماں میں آپ کے پاؤں تلے کیوں آیا، آپ کے قدموں سے کیوں چمٹا، آپ کے قدموں سے کیوں لپٹا، آپ کے قدموں کا بوسہ کیوں دیا؟ ماں اپنے بیٹے سے پوچھ رہی ہے۔ ماں جواب دے، ماں پوچھتی
پوچھتی ہے، بیٹا جواب دیتا ہے، ماں اصل بات یہ ہے کہ میں جب آپ کے سینے سے چمٹا ہوا تھا مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ دعاؤں کا طالب آپ کچھ مت بولیے، بس دعا دے دیجیے، انشاءاللہ میرا آنا بھی کامیاب، بولنا بھی کامیاب۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ صاحب سجادہ بیٹھے ہیں، دیگر خلفاء بیٹھے ہیں، میں سب کا نام نہیں جانتا لیکن یہاں جتنے ہیں سب اپنے وقت کے آفتاب و مہتاب ہیں، ان کی تعظیم و توقیر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سرکار ماں میں آپ کے سینے سے چمٹا تھا، جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، جب جنت کی خوشبو ہمیں محسوس ہونے لگی تو میں سوچنے لگا کیوں نہ جنت میں ٹہل لیا جائے۔ ماں میں آپ کے سینے سے اترا اور جنت کا سائل کرتے ہوئے آپ کے قدموں کا بوسہ لے لیا۔ یہ ہے سرکار کی، زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے سرکار سرکاہی۔ کون ہے سرکار سرکاہی؟ وہ ہے سرکار سرکاہی جو کبھی زندگی میں کسی کے پیسے پہ بھروسہ نہیں کیا، کسی کے روپے پہ بھروسہ نہیں کیا، کسی کی دولت پہ بھروسہ نہیں کیا۔ آج ایک بات بڑی مشہور ہے کہ یہ ٹائر والے جو بڑے خوش قسمت ہیں اور ان کی دکانیں جو چل رہی ہے سرکار سرکاہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، لیکن میں کہوں گا کہ سرکار سرکاہی نے دعا نہیں دی تھی بلکہ کلکتہ کی سرزمین تھی، وہاں ایک صاحب نے جب اپنی پہلی دکان لگائی 3 مہینے ہو گئے، ان کی دکان میں کوئی گراہک نہیں آیا، ان کے سامان کو خریدنے کے لیے نہیں آیا، ان کے ایک ٹائر بھی بکری نہیں ہوئے، اور جب ایک ٹائر بھی بکری نہیں ہوئے ان کو خبر ملی کہ بہار مظفر پور داتا تیغ علی تشریف لائے ہیں۔ زور سے بولو داتا تیغ علی تشریف لائے ہیں۔ حضرت نے کی بات جو ہے جب ان کے کانوں سے ان کے آمد کی خبر ملی اور ان کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی، وہ حضرت داتا تیغ علی سے ملنے کے لیے بے چین ہو گیا، سرکار سرکاہی کی بارگاہ میں گیا، دعوت دے دیا حضرت آپ میری دکان پہ آئیے گا، ہم نے فاتحہ خوانی کی محفل رکھی ہے، آپ آ کر دعا فرما دیں گے۔ سرکار سرکاہی نے دعوت قبول کر دی، وقت ہوا سرکار سرکاہی ان کی دکان پہ پہنچے، مصلی بچھا دیا گیا تھا، شیرنی رکھ دی گئی تھی، سارے انتظامات ہو گئے تھے، پانی بھی رکھا جا چکا تھا، اگربتی جلایا جا چکا تھا، عطر و گلاب چھڑکے جا چکے تھے۔ سرکار سرکاہی جب ان کی دکان میں پہنچے تو آنے والے انسان نے جس نے دعوت دی تھی انہوں نے سرکار سرکاہی سے مخاطب ہو کر کہا سرکار میں نے اس لیے آپ کو بلایا ہے، 3 مہینے ہو گئے میری دکان نہیں چل رہی ہے، اب سرکار سرکاہی مصلی پہ نہیں بیٹھے، شیرنی کے قریب نہیں گئے، پانی کو نہیں دیکھا، اگربتی کو نہیں دیکھا، عطر گلاب کو نہیں دیکھا، سرکار سرکاہی اٹھے، ایک ٹائر کو تھاما اور کہا تجھے چلنے کے لیے بنایا گیا ہے، تو چلتا کیوں نہیں ہے؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ قسم خدا کی اس دن سے یہ ٹائر ایسا چلا کہ حج ٹائر والے آج خوش نظر آ رہے ہیں۔ اس ٹائر کے ذریعے اس نے کتنی ساری ترقی کر دی ہے۔ سرکار سرکاہی کا ایک جملہ تھا، اللہ نے قبول کر لیا۔ کیوں قبول کیا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ والے تھے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، نمازوں کے پابند تھے، روزوں کے پابند تھے۔ حق تو یہ ہے کہ سرکار سرکاہی ہمہ وقت باوضو رہتے تھے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ایک دن کا واقعہ ہے، سرکار سرکاہی کی ذات گرامی ہے، سرکار سرکاہی کو استنجا کی حاجت ہوئی، سرکار سرکاہی نے اپنے خادم سے کہا مجھے استنجا کرنا ہے، خادم بھاگتا ہوا گیا، لوٹے میں پانی لیا، حضرت کو لا کر دیا اور دینے کے بعد حضرت گئے استنجا سے فارغ ہوئے، جیسے ہی واپس لوٹے پھر خادم سے حضرت نے کہا اے میرے خادم ایک لوٹا پانی لے آ تاکہ میں وضو کر لوں، اور وضو کر
کے باوضو ہو جاؤں. ملاحظہ کرو سرکار سلطانی کی زندگی کیا تھی, ہماری زندگی کیا ہے, ان کا مشغلہ کیا تھا, ہمارا مشغلہ کیا ہے, ان کا طریقہ زندگی کیا تھی, ہمارا طریقہ زندگی کیا ہے, ہم کس طرح جی رہے ہیں. سرکار سلطانی کس طرح جیتے تھے اور انہوں نے جینے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہمیں بتایا ہے اس پر ہم عمل نہیں کرتے. سرکار سلطانی کے لیے خادم جو ہے پانی کے لیے چلا ہے, اور پانی کی دوری بہت دور نہیں تھا بلکہ پانی 10-20 جو ہے قدم کے فاصلے تھے. سرکار سلطانی کا خادم چلا اور چلنے کے بعد جو ہے بالٹی سے پانی کنویں سے نکالا, لوٹے میں بھرا اور واپس پلٹا تو دیکھا کیا کہ سرکار سلطانی تیمم فرما رہے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. سرکار سلطانی تیمم فرما رہے ہیں. خادم جو تھا وہ بھی بڑا دانشمند تھا, عقل مند تھا, ہوشیار تھا, اور اولیاء کرام کی نظر عنایت ان پہ تھی. وہ لوٹا لے کر کھڑا ہو گیا, کہا حضور ہم پانی ایسے نہیں دیں گے, ہمیں ایک مسئلہ سمجھانا ہوگا. کہا کیا مسئلہ؟ کہا مسئلہ یہ ہے ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے, کتابوں میں پڑھا ہے, اگر پانی نہ ملے ایسی صورت میں تیمم کرنے کا حکم ہے. یہاں تو پانی بھی موجود ہے, اس کے بعد بھی آپ تیمم کر رہے ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ پیارے سرکار سلطانی نے جو جواب دیا تھا اسے دل کی کتاب میں جگہ دینا. سرکار سلطانی فرماتے ہیں ذرا یہ بتا کہ تجھے پانی لانے میں کتنا وقت لگا؟ خادم نے کہا 2 سے 3 منٹ. سرکار سلطانی فرماتے ہیں بتا اس 3 منٹ میں ملک الموت آ کر کے میری روح کو قبض کر سکتا ہے کہ نہیں؟ خادم نے کہا ضرور کر سکتا ہے. کہا کہ یہی سوچ کر میں نے تیمم کیا تاکہ تیرے علی کی روح اگر اس کے جسم سے نکلے تو بے وضو نہیں واپس وہاں پر نکلے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اذان سرکار سلطان, دیوان ہے سرکار سلطان, عرس مقدس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زور سے بولیے اور زور سے بولیے. تو اسی سرکار سلطانی کے یہ مرید اور خادم ہے. یہ بات الگ ہے کہ بالواسطہ ہے لیکن ہیں اسی سلسلے سے. تو جس طرح محبت ہمارے دلوں میں سرکار سلطانی کی ہونی چاہیے ویسے ہی محبت ہمارے دلوں میں الحاج احمد حسین تیغی علیہ الرحمہ کا بھی ہونا چاہیے. کیوں کہ ان کا تعلق سرکار سلطانی تیغ علی سے ہے. اور یاد رکھنا کہ درخت جیسا ہو شاخیں بھی ویسے ہی ہوتی ہے, درخت جیسا ہو ڈالیاں بھی ویسے ہی ہوتی ہے. سرکار سلطانی اس سلسلے کے شجر ہیں اور یہ سب کے سب ان کی شاخیں ہیں. حالانکہ یہ سلسلے آبادانیہ سرکار سلطانی سے پہلے بھی اس دنیا میں موجود تھا, لیکن قسم خدا کی اس سلسلے کو جس نے سب سے زیادہ تقویت بخشی ہے, فروغ دیا ہے, اسے داتا تیغ علی کہتے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. سنو آخری بات, آخری جملہ, آخری بات اور آخری جملہ, اسی پر گفتگو سمیٹوں گا کیونکہ ابھی ہمیں نگار مظفر پوری کو سننا ہے اور صرف آپ کو نہیں سننا مجھ کو بھی سننا ہے. اور مکمل تقریر انہی سال سن لیجئے گا, پھر کہیں اور آؤں گا تو کیا سنیے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. یہ میری مقبولیت کی دلیل ہے, یہ میری مقبولیت کی دلیل ہے, اور میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ حضرت اکبر حسین قادری کا انتخاب نہیں ہے بلکہ حضرت احمد حسین تیغی کا انتخاب ہے. زور سے زور سے زور سے زور سے آپ لوگ جواب دیں. اسی لیے سرکار سلطانی کی دامن سے وابستہ رہیے, ان بزرگوں سے بھی آپ جو ہے ملتے جلتے رہیے.
جن کا سلسلہ سرکار سرکاہی سے جا کر ملتا ہو، کیونکہ ان سے ملنا سرکار سرکاہی سے ملنا ہے، انہیں خوش کرنا سرکار سرکاہی کو خوش کرنا ہے، ان سے محبت کرنا سرکار سرکاہی سے محبت کرنا ہے۔ یہ سوچ کر حضرت اکبر حسین کی بارگاہ میں آئیے، دیگر خلفاء کی بارگاہ میں آئیے کہ یہ میرا قابل واسطہ سرکار سرکاہی کے خلفاء ہے، اگر یہ خوش ہو جائے تو ہم سے داتا تیغلی بھی خوش ہو جائے۔ سنو سنو، سرکار داتا تیغلی ہے، کسی بستی میں تشریف لے گئے، کیونکہ سرکار سرکاہی نے گھوڑا خریدا تھا۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سرکار سرکاہی جانتے تھے میرے مرید غریب ہیں، گاڑی کا خرچہ اٹھا نہیں سکیں گے، اور سفر میں جو مشکلات بھی بہت تھے، پریشانیاں بھی بہت تھی، تو انہوں نے سفر میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہر بستی محلے میں جانے کے لیے ایک گھوڑا خریدا تھا۔ اور یاد رکھنا کہ سرکار سرکاہی ایسے ایسے محلوں میں جا کر دین کی تبلیغ کیے ہیں جہاں آج ہم چار پاہیوں سے بھی نہیں جا سکتے ہیں، چار پاہیوں سے بھی جہاں آج ہم نہیں جا سکتے ہیں، وہاں سرکار سرکاہی گئے، اور جا کر صرف سرکار سرکاہی نے وہاں کے لوگوں کو مرید نہیں کیا، نذرانہ وصولنے کا ذریعہ نہیں بنایا، ان سے روپے پیسے اکٹھا نہیں کیے، بلکہ سرکار سرکاہی جس محلے میں جاتے تھے لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے اے لوگوں سنو، ہمارے لیے دنیا کی تعلیم سے زیادہ دین کی تعلیم ضروری ہے۔ اسی مقصد کو لے کر مظفر پور ضلع کے ہر بستی میں، ہر گاؤں میں سرکار سرکاہی نے مکتب کا انتظام کیا۔ توجہ کے ساتھ سننا، ملاحظہ کرنا کہ گھوڑا ان کا تھا۔ ایک بستی میں سرکار سرکاہی پہنچے، بھوک کی شدت محسوس ہوئی، سرکار سرکاہی کے لیے ان کے مریدین نے کھانے کا انتظام کیا، کھانا اکٹھا کر دیا گیا۔ سرکار سرکاہی کو جانتے ہو کھانے میں کیا ملا؟ کھانے میں جو ملا وہ مونگ دال کی روٹی تھی۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ آج مرغ مسل نہ ہو تو عام مولوی ناراض ہو جاتے ہیں، ہم جیسے گنہگار ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے لوگ طرح طرح کے سوالات بھی کرنے لگتے ہیں۔ ابھی میں روم میں موجود تھا، جو ہے حضرت کی جانب سے میرے لیے روٹی کا انتظام ہوا، اس میں چکن بھی لائے گئے۔ اب بھوک جتنی لگی تھی اتنی ہی میں نے کھایا۔ کسی نے پوچھا مولانا صاحب آپ کو چکن پسند نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں کہ ہر وہ حلال چیز ہمیں پسند ہے جسے مصطفیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا۔ پسند سب ہے، لیکن آدمی حالات کو دیکھتے ہوئے کھانا پینا کرتا ہے۔ سرکار سرکاہی کی ذات گرامی ہے، گئے کھانے میں کیا ملا؟ مونگ دال کی روٹی تھی، ساتھ میں لال مرچ اور پانی۔ سرکار سرکاہی انہی چیزوں کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں فکر ہوتی ہے اپنے گھوڑے کی۔ صاحب خانہ کا بیٹا گھر سے نکلا اور جا کر کے گھوڑے کے لیے مکئی کاٹ کر لایا، یا کوئی اور چیزیں تھی جسے لا کر کے گھوڑے کے سامنے رکھا۔ جیسے ہی لانا تھا گھوڑا پٹک اٹھا، گھوڑا ہلانے لگا، گھوڑا چلانے لگا۔ لوگ بھاگتے ہوئے سرکار سرکاہی کے بارگاہ میں آئے، آ کر ان سے شکایت کرنے لگے کہ حضرت آپ کا گھوڑا پاگل ہو گیا ہے، آپ کا گھوڑا ہلا رہا ہے، آپ کا گھوڑا آوازیں نکال رہا ہے۔ سرکار سرکاہی اپنی جگہ سے نکلے، جلدی جلدی چلتے ہوئے اپنے گھوڑے کے پاس پہنچے۔ گھوڑا اپنے دونوں پیر کے بلبوتے پہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر سرکار سرکاہی سے کچھ کہنے لگا۔ سرکار سرکاہی نے صاحب خانہ سے پوچھا ذرا یہ بتا اس گھاس کا انتظام تو نے کہاں سے کیا ہے؟ یہ مکئی جو کا کھیت، جو مکئی کا جو تو نے درخت لایا ہے کہاں سے لایا ہے؟ جیسے ہی صاحب خانہ نے سنا انہوں نے کہا حضور ہم نے نہیں لایا ہے، ہم نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا، وہی بیٹا لے کر کے آیا ہے۔ سرکار سرکاہی ہے، ان کے بیٹے کو بلایا گیا، بیٹا بھاگتا ہوا سرکار سرکاہی کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہا ذرا یہ بتا تو یہ گھاس لے کر کہاں سے آیا ہے؟ یہ جو درخت لائے ہو کہاں سے لائے ہو؟ آنے والے شخص نے کہا حضور ہمارا جو کھیت ہے وہ دور ہے، ہمارا مکئی کا جو باڑی ہے وہ دور ہے، ہم جمن میاں کے کھیت سے گھاس کاٹ کر آپ کے گھوڑے کے لیے لے آئے ہیں۔ سرکار سرکاہی فرماتے ہیں میں بھی وہ ہوں جو حلال کھاتا ہوں، اور میں جس پہ سوار ہوتا ہوں وہ بھی حلال کھاتا ہے۔
زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ سرکار کے زندگی کے چند جملے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ قسم خدا کی اگر ان کی زندگی پہ گفتگو ہونے راتیں کٹ سکتی ہے، لیکن ان کی زندگی کے جو حالات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم نے جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے، ان کی کتابوں میں جو پڑھا ہے، سرکار سرکاہی کی زندگی کو جو ہم نے ملاحظہ کیا ہے کتابوں کے ذریعے، ہمیں یہی جاننا، ہم یہی جان سکے اور ہمیں یہی محسوس ہو سکا کہ سرکار سرکاہی ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق، زور سے بولو سبحان اللہ، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے ملت کے بزرگوں دوستوں، یہ سرکار سرکاہی کی زندگی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ دوسرا مصرع تو میں نے پڑھا ہی نہیں کہ آپ لوگوں نے پڑھ دیا، ایسے آپ لوگوں کو یاد ہے۔ میں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے بول دیجئے، ارے سن لیجئے تھوڑی دیر، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور عقیدہ بھی بریلی کے تاجدار نے، بریلی کے تاجدار نے دیا ہے کہ نبی تو نبی ہیں، جو نبی کے غلام ہوتے ہیں وہ بھی زندہ ہوتے ہیں۔ نبی کے جو غلام ہوتے ہیں وہ بھی زندہ ہوتے ہیں۔ آج احمد حسین تیغی کی بارگاہ میں ہم اس لیے حاضر ہیں، میرا عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے، زور سے بولو، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ سرکار سرکاہی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ ہم حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ ہم حضرت الہ پنڈوی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ ہم غوث بنگالہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ ہم مجاہد ملت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ حضرت تاج الدین ناگپوری کی بارگاہ میں جاتے ہیں، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ یہاں تک کہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے ہم محبت کرتے ہیں، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ ہم مہدولی شریف پہنچتے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ ہوتی ہے، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء ہے، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ بندہ نواز قیسو دراز ہے، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز ہے، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ امام احمد رضا ہے، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ مخدوم سمنا ہے، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ آگے بڑھو، سرکار سے پاک ہے، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ حضرت جعفر تیار ہے، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ حضرت موسیٰ نقی ہے، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ حضرت تقی ہے، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ امام شافعی بھی جو ہے میرا امام شافعی ہے، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ حضرت امام مالک ہے، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ امام حنبل ہے، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ آگے بڑھو، حضرت زین العابدین ہے، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ حضرت حسین ہے، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ حضرت حسین ہے، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ حضرت علی ہے، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ حضرت عثمان ہے، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ حضرت عمر ہے، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ حضرت ابو بکر ہے، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ حضرت طلحہ ہے، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ حضرت زبیر ہے، میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے۔ اور سنیو، مجھے جانے دیا جائے، یہ عام ہے، عام مصطفیٰ جان رحمت ہے، بریلی کے تاجدار کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے